طلبہ تنظیموں پر پابندی کیوں؟ 9 فروری کو طلبہ تنظیموں نے طلبہ یونین کی بحالی کے لیے احتجاج کیا۔ طلبہ کا یہ احتجاج گزشتہ 34 برس سے جاری ہے۔ 2016 میں سینٹ میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے یہ پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور اس معاملے پر غور و فکر کرنے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی، جس کا تاحال کوئی نتیجہ سامنے نہ آ سکا۔ اگست 2017 میں بھی قومی اسمبلی نے ایک قرارداد میں اسٹوڈنٹ یونین کے قیام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک صوبائی معاملہ ہے، لہٰذا صوبائی اسمبلیاں یونین بحالی اور پرتشدد سرگرمیوں کے خاتمے پر غور کریں۔ بعد میں سندھ اسمبلی میں طلبہ یونین بحالی کے لیے قرارداد بھی پاس کی گئی اور پیپلز پارٹی کے رکن سعید غنی نے سندھ حکومت سے گزارش کی کہ وفاق کا انتظار نہ کیا جائے اور یونینز بحال کی جائیں۔ اس کے بعد پھر سے خاموشی ہے اور یونین سازی کے متعلق عملاً کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ طلبہ یونین کے پلیٹ فارم سے بہت سی قداور سیاسی، سماجی شخصیات اور بیوروکریٹس نے جنم لیا اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب بھی آیا۔ طلبہ تنظیموں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ بہت سے ممالک میں یہ یونینز آج بھی موجود ہیں جو وہاں کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دنیا نے طلبہ طاقت کا ایک بھرپور مظاہرہ اس وقت دیکھا تھا جب فرانس کی مستحکم ترین ڈیگال حکومت طلبہ کے آگے نہ ٹھہر سکی۔ برٹش حکومت نے جب یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی تو محدود آزادی کے ساتھ طلبہ یونین کی اجازت بھی دی۔ سر سید احمد خان کی قائم کردہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی طلبہ یونینز فعال رہیں۔ آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کردار کسے یاد نہیں۔ ان طلبہ تحریکوں نے انگریز استعمار سے آزادی کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ طلبہ طاقت کا بڑا مظاہرہ اس وقت بھی دیکھنے میں آیا جب تحریک پاکستان کی آواز بلند ہوئی۔ اس موقع پر علی گڑھ، اسلامیہ کالج لاہور اور پشاور کے طلبہ پاکستان کا پیغام لے کر نگر نگر اور قریہ قریہ پھیل گئے تھے۔ 1971 میں طلبہ برادری نے مٹی سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بنگلہ دیش نامنظور تحریک چلائی۔ 1974 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں بھی طلبہ برادری نے نمایاں حصہ لیا۔ جس وقت لاہور ہائی کورٹ نے انجمن طلبہ اسلام کے کارکنوں کی ضمانت پر یہ فیصلہ سنایا کہ آئندہ طلبہ ختم نبوت کے معاملے پر تقریریں نہیں کریں گے، تو اس پر طلبہ نے بھری عدالت میں کہہ دیا کہ ختم نبوت پر اظہار کرنا ہمارا بنیادی اور ایمانی حق ہے، کوئی طاقت ہمیں اس سے محروم نہیں کر سکتی۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت کا اہم سبب بھی طلبہ برادری بنی۔ 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک بڑی تحریک نے جنم لیا۔ دور حاضر میں کئی طلبہ تنظیمیں اپنے اپنے اہداف کے پیش نظر کام کر رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی طلبہ تنظیمیں سیاست، قومیت اور لسانیت کے ناسور کا شکار ہیں، جن کی اصلاح کرنا ریاست کا کام ہے، مگر بہت سی ایسی طلبہ تنظیمیں بھی ہیں جو مثبت اور ویژنری اہداف کے لیے کام کر رہی ہیں، جن میں اسلامی جمعیت طلبہ، انجمن طلبہ اسلام، مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، جمعیت طلبہ اسلام وغیرہ طلبہ تنظیمیں شامل ہیں۔ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن قلیل مدت میں ملک گیر طلبہ تنظیم بن چکی ہے۔ اس کی بنیاد 11 جنوری 2002 کو دینی مدارس اور یونیورسٹیوں کے طلباء نے مل کر رکھی۔ یہ تنظیم جامعات عربیہ اور کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ملا اور مسٹر کی تفریق کو ختم کرنے کے لیے عملی کوششوں میں بھی مصروف ہے۔ معاشی، معاشرتی اور سیاسی استحصال سے پاک اسلامی معاشرے کے قیام کی پرامن جد و جہد کرنا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے طلباء کو روشناس کرانا اس کے اہم مقاصد ہیں۔ جنوری 2018 میں مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے 17ویں یوم تاسیس کے موقع پر لاہور، اسلام آباد اور کراچی سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں سیمینارز منعقد کیے اور طلبہ یونینز پر پابندی کے خلاف آواز بھی اٹھائی۔ ایک اور بڑی طلبہ تنظیم انجمن طلبہ اسلام 50 برس کا سفر مکمل کر چکی ہے۔ اس کا قیام 20 جنوری 1968 کو عمل میں لایا گیا۔ یہ تنظیم شاندار ماضی کی حامل ہے۔ ممتاز قانون دان ASM ظفر نے کہا تھا، ATI شخصی کرشمے کے ارد گرد نہیں چلتی بلکہ اپنے مقاصد کی بنا پر ہمیشہ فعال رہتی ہے۔ اسی طرح اسلامی جمعیت طلبہ 70 برس کی ہو چکی ہے۔ اس کی بنیاد دسمبر 1947 میں رکھی گئی۔ یہ ملک کی سب سے بڑی طلبہ جماعت ہے۔ اس کا تنظیمی سسٹم 7 دہائیوں بعد بھی تندرست و توانا ہے۔ جمعیت کے نام سے تقریباً ہر شہری مانوس ہے اور اس کی دعوت ہر تعلیمی ادارے تک پہنچ چکی ہے۔ بہت سی قومی اور سیاسی شخصیات اس کے کریڈٹ پر ہیں۔ یہ جماعت دینی اقدار اور تہذیب و ثقافت کی حقیقی علم بردار ہے۔ اسی طرح بعض طلبہ تنظیمیں سیاسی جماعتوں سے بھی منسوب ہیں،
جن میں سے بہت سی طلبہ تنظیمیں مثبت سرگرمیوں کا حصہ بنتی رہتی ہیں، جبکہ بہت سی تنظیمیں بعض سیاسی جماعتوں کی طرح لسانیت اور قومیت کا پرچار کر کے سیاست بھی کرتی ہیں۔ اس لیے ریاست اور تعلیمی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ طلبہ تنظیموں پر مکمل پابندی کی بجائے ان کی تربیت کرے اور انہیں تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ دفاع پاکستان، نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان جیسی مثبت سرگرمیوں میں جد و جہد کرنے کے لیے تیار کرے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔